السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ آیت نمبر 26 سورہ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب، تم قلیلا تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی صحابہ اکرام جب مکہ کے اندر ابتدائی دور میں تھے تو وہ کم تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور ویسے بھی مکہ کے لوگ اگر پوری دنیا کے سامنے دیکھا جائے تو کمزور تھے، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور ہر اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور تھے۔ تو یہاں پہ دونوں مراد ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب، تم قلیلا تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، تم خوف کھاتے تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ اچک لیے جاؤ گے لوگوں سے، کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لوگ تمہیں تباہ برباد کر دیں گے۔ فآواکم، پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا تمہیں، یعنی دین کے آ جانے کے بعد ہر چیز کی نعمتوں کے دروازے کھل گئے۔ فآواکم، پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تائید کی تمہاری، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے، وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو، اللہ والرسول، اور رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ تو خیانت یعنی امانت کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی امانت ہمارے پاس ہے جس میں ہمیں خیانت نہیں کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل میں سمجھیں گے کہ وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں خیانت کے تعلق سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو، اللہ والرسول، اور رسول کی، وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، یعنی آپس میں اپنی امانتوں میں، وانتم، جبکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک، اموالکم، مال تمہارے، وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد تمہاری، فتنہ، آزمائش ہے، فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے مال اور دولت دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اسی میں گم ہو کر کے رہ جاتے ہیں یا اللہ کے احکام اور فرائض کو ہم انجام دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عِندَهُ، اس کے پاس، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا، یعنی مال اور اولاد کے مل جانے کے بعد بھی اگر ہم اللہ رب العزت کے احکام و مسائل، احکام و فرائض کو ہم انجام دیتے ہیں تو جان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، جیسا کہ فرمایا
وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر اجر ہے عظیم بہت بڑا. یا ایھا الذین آمنوا پھر ایمان کا تقاضا اور ایمان والوں سے خطاب کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو تم ڈرو گے، تم تقوی اختیار کرو گے، تتقو تم تقوی اختیار کرو. اور دیکھیں تقوی کے کس قدر فوائد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اور تقوی کتنی عظیم نعمت ہے اگر ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے تو. اور آج کی کلاس خاص اسی پر رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا تو یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. ان اگر تتقو تم ڈرو گے، تم تقوی اختیار کرو گے اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقان بنا دے گا تمہارے لیے. فرقان کے ایک وسیع معنی ہے جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے. وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم برائیاں تمہارے جو برائیاں ہیں اور جن برائیوں کا بوال ہمارے اوپر دنیا میں آ کر کے رہتا ہے. کچھ وبال آتا ہے اور کچھ کو اللہ رب العزت ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. تو جو ہم برائیاں کرتے ہیں وہ برائیوں کا نتیجہ ہمارے اوپر آتا ہے اکثر و بیشتر. تو اللہ رب العزت اسے بھی اللہ رب العزت دور کر دے گا. فرماتا ہے سیئاتکم برائیاں تمہاری، تو یہ تقوی کا فائدہ. وَيَغْفِرْ اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لکم تمہارے لیے، تمہیں. واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم اور بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے. آئے تفسیر کی طرف. آیت نمبر 26 وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 یہ مومنوں کی مکہ میں قیام کے زمانے کا حالات کی طرف اشارہ ہے. مومن جب مکہ کے اندر قیام کرتے تھے، رہتے تھے، ان حالات کا یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں تعداد میں قلیل تھے، یعنی تعداد ان کی بہت کم تھی اور چھپ چھپا کر کے لوگوں سے ڈر کر کے اور ادھر ادھر جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی اگر دیکھ لے گا، پکڑ لے گا تو ان کی پھر جان کا بھی خطرہ ہو جایا کرتا تھا. ایک تو یہ مطلب ہے. اور دوسرا یہ کہ مکہ کے اندر کے لوگوں کا، جیسے ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، مکہ والوں کے حالات، یعنی اس آیت کا جو پس منظر ہے تو مکہ والوں کے حالات اسلام کے پہلے، مکہ والوں کے حالات اسلام کے پہلے اور صحابہ کرام کے حالات اسلام کے ابتدائی دور میں، شروعات کے دور میں، اس کا یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے. اب آیت کو دیکھیں. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی افراد کی کمی کی وجہ سے، لوگوں کی کمی کی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے اور حالات سے بھی یہ کمزور مانے جاتے تھے. تو زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے. تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یعنی تمہیں تباہ اور برباد نہ کر دیں. یہ مشرکین اور یہ رومی اور یہ مجوسی تمہیں ختم نہ کر دیں، اس سے تم بہت ڈرتے تھے. تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ کے اندر تمہیں اللہ رب العزت نے رہائش دی اور مدینہ کی مصیبت اور پریشانیوں کو اللہ رب العزت نے دور فرمایا. نبی مکرم نے دعا فرمائی اور وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہو گئی. تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد فرمائی. جنگ بدر میں، جنگ احد میں اللہ رب العزت نے اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. اور ان سب کے بعد اصل بات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس تعلق سے ہم بھی اپنی زندگی کا اگر معائنہ کریں، دیکھیں تو بے شمار جو پہلے چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس، جیسے جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو بہت کمزور تھے، نہ کچھ بول پاتے تھے اپنی ضرورتوں کو، نہ چل پاتے تھے، نہ پکڑ پاتے تھے، نہ سوچ پاتے تھے، نہ سمجھ پاتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے نعمتوں کو دھیرے دھیرے بڑھا کر کے اس قدر نعمتوں سے نواز دیا کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ گن پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں. ان ساری نعمتوں کو پا لینے کے بعد اس آیت کا خلاصہ کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی ہے، اس قدر گنہگار ہو جانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اور کرم ہم پر ہے، تو ان نعمتوں کو پا کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس آیت میں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نعمتیں بڑھا دیتا ہے. الحمدللہ. ایک تو یہ کہ یہ صحابہ اکرام کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے. دوسرا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 میں ہی فرماتے ہیں کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ اس ارشاد باری تعالیٰ
اور اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین یعنی مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عرب لوگ، یعنی یہ پورے اگر عرب والوں کو مخاطب کر کے اگر اس آیت کو ہم سمجھیں تو یہ عرب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے۔ اس اسلام کے آنے کے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل قومیں تھیں تو وہ عرب کی تھی۔ کوئی ان کا شاسک بننا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسی قوم تھی۔ ان کی معیشت سب سے زیادہ خراب تھی، یعنی ان کا کاروبار، کیونکہ وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں تھا، ریگستانی علاقہ تھا، اور سوائے جانور کے، اور جانوروں کو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ خاص نہیں ملتا تھا، تو ان کی معیشت بہت زیادہ کمزور تھی، خراب تھی۔ یہ سب سے زیادہ بھوکے اور ننگے گمراہ لوگ تھے، بھوکے ننگے اور گمراہ لوگ تھے۔ جو زندہ تھے وہ سب کے سب سے زیادہ بدبخت، جو زندہ تھے وہ سب سے زیادہ بدبخت، اور جو مر جاتے وہ جہنم رسید ہو جاتے۔ فقیر و محتاج تھے، غنی نہ تھے، مالدار نہ تھے۔ الغرض ساری زمین میں کوئی قبیلہ بھی ایسا نہ تھا جو ان سے زیادہ بدحال ہو۔ ساری زمین کے اندر جتنے بھی قبائل تھے ان سب سے زیادہ بدحال لوگ یہ مکہ کے لوگ تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آفتاب اسلام طلوع ہوا، یعنی اسلام آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی عزت، اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی عزت دی، رزق میں فراوانی عطا فرمائی، اور لوگوں میں بادشاہت دیا۔ الغرض یہ ساری بہار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اسلام ہی کی برکت ہے۔ آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں عرب کے اندر یہ سب اسلام ہی کی برکت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شکر بجا لاؤ، کیونکہ تمہارا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے والوں کو وہ مزید نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، وہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا تخونوا، یہاں پر بھی خطاب ایمان والوں سے ہے، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ آمنو لا تخونوا، خیانت نہ کرو۔ تخونوا کا روٹ ورڈ ہے خے واو نون، خون یعنی کمی کرنا، وفا کرنا یعنی پورا کرنے کو کہتے، وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں، تو خیانت کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ امانت تو یہ ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز دیا تو ہم اس کی چیز ویسی کی ویسی لوٹا دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز دی ہے کہ جس کے ساتھ خیانت نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور یہ ایمان کا تقاضے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور نہ تم آپس میں امانت میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام و مسائل عطا فرمائے ہیں، اللہ کی عائد کردہ فرائض کو ہم پورا کریں، جو نماز، زکوٰۃ اور جو بھی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت یعنی آپ کی سنتوں کے ساتھ ہم خیانت نہ کریں۔ اور امانت ایک تو یہ دین بھی ہے، اور دین پر عمل کرنا، اور یہ دین دوسروں کے لیے بھی ہے، تو یہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، جیسے کہ حجۃ الوداع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو سب سے پہلا یہ امانت اللہ رب العزت کی امانت ہے، تو امانت کو ہم اس پر عمل کر کے ہم پورا کریں۔ بہرحال اس آیت کا پہلے شان نزول دیکھتے ہیں کہ امانت میں خیانت سے مراد، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 778، شان نزول۔ بخاری و مسلم میں حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال کفار قریش کو ایک خط لکھا۔ فتح مکہ کے سال کفار قریش کو ایک خط لکھا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصد کے بارے میں مطلع کر دیا، یعنی فتح مکہ کے سال، فتح مکہ کے سال میں فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، اور کچھ راز کی باتیں تھیں جو مکہ تک نہیں پہنچنا تھا، مشرکین تک نہیں پہنچنا تھا، کیونکہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور اس کو فتح کرنے کی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ لیکن صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس راز کو، اس بات کو ایک خط میں لکھ کر کے اور مکہ کی طرف پہنچوا دیا۔ تو اس حدیث کے اندر ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسے مطلع فرما دیا،
اس کی خبر دے دی کہ اس صحابی نے اس خط کو یا اس راز کو فاش کیا ہے جو اللہ کے نبی کا دین کا راز تھا، اور فاش کرنے کے لیے کیا نہیں ہے، فاش کرنے کے لیے تو یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سے خبردار کر دیا، اس واقعے سے خبردار کر دیا۔ تو قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، اور اس کی بہت سی دلائل ہیں۔ تو انہوں نے تو خط لے کر جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابہ کو پیچھے سے پہنچایا، جس میں حضرت علی تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ سہ سوار تھے، اور رسول مکرم نے کہا کہ فلاں مقام پر مشرک ایک خاتون، ایک عورت ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو تمہیں لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ تینوں صحابی رسول تیز رفتار اس مقام پہ پہنچے، تو اس مقام پہ انہوں نے دیکھا، کیونکہ وحی کے ذریعے سے نبی مکرم کو ساری باتیں بتا دی گئی۔ تو اس مقام پہ جب اس خاتون کے پاس پہنچے تو کہا کہ خط نکالو، اس نے دینے سے انکار کر دیا، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ان لوگوں نے تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے، مطلب اس کے پاس خط ہے، ہمیں نہیں مل رہا لیکن خط اس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے دھمکی دی، بڑی دھمکی دی، تو پھر اس دھمکی سے ڈر کر کے اس نے خط نکال کر کے دے دیا۔ اب خط لے کر کے یہ صحابی رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر وہیں پر حاتم کو بلایا گیا، حاتم رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس خط کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ خط میں نے بھیجا تھا۔ اور کیوں بھیجے تھے؟ تو اس کا عذر بھی پیش کیا کہ قریش پر میرا احسان ہو جائے، اگر یہ میں خط دے دیتا کہ فتح ہونے والا ہے مکہ، یا مکہ میں آنے والے ہیں ہم لوگ، تو یہ احسان اگر میں کر دیتا تو میں نے اس لیے وہ دے دیا کہ میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے، اور یہ میرے بچوں کے ساتھ احسان سلوک کریں، کیونکہ میرے بچوں کے اوپر کوئی قبیلہ نہیں ہے، مطلب میں جو آیا ہوں کسی قبیلے کے ساتھ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نہیں آیا ہوں، اور یہاں پہ جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کے سب کے قبیلے ہیں وہاں پر، تو میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے ایسا کیا۔ بہرحال جیسی انہوں نے کہا، قبول کیا کہ میں اقرار کرتا ہوں اس کا کہ یہ خط میں نے دیا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ امانت میں اس نے خیانت کی، انہوں وہاں پہنچا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، یعنی حضرت حاتم رضی اللہ عنہ تعلق سے فرمایا نبی مکرم نے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو غزوہ بدر کے اندر جو شامل تھا وہ جو چاہے وہ عمل کرے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس بات کو سن کر کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے، زیادہ علم والے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3983۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ لیکن اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، اور اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ تفسیر کے لیے بہت اہم بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے، خواہ یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ کسی خاص سبب کے باعث نازل ہوئی تھی، کیونکہ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ عام الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، خاص سبب کو نہیں، یعنی اس سبب سے یہ نازل ہوئی تھی، خاص سبب کو نہیں دیکھا جاتا ہے، عام الفاظ کو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو احکام و مسائل ہیں وہ احکام و مسائل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ آیت کے اندر جو احکام اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا، تو قیامت تک آنے والا مومن اس میں شامل ہے، اور اس سے اللہ رب العزت اسے حکم دے رہا ہے یا اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ امانت کے تعلق سے علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، اور نہ تم آپس میں امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ تم آپس میں امانتوں میں خیانت کرو، میں امانت سے مراد وہ تمام اعمال اور فرائض ہیں، وہ تمام اعمال و فرائض ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امین ٹھہرایا ہے، یعنی یہ امانت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لا تخونوا کے معنی یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل میں کمی نہ کی جائے،
اس امانت میں خیانت نہ کی جائے، اس عمل میں کمی نہ کی جائے۔ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 294 اب واپس آئیں اور غور کریں اس میں، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ تو اللہ اور رسول نے جو ہمیں امانت دی ہے، جو فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، وضو کی شکل میں، اور بھی جو چیزیں ہم کو دی ہے اللہ نے، یہ مال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ علم بھی امانت ہے، اور یہ جو امانتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے احکام و مسائل کی شکل میں، اوامر و نواہی کی شکل میں، ان ساری امانتوں کو میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے چھوڑ دینا کہ کوئی نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، ایک ہوتا ہے اس کے اندر کرنا لیکن کمی کر کے کرنا، تو یہ خیانت ہو جائے گی کہ جو احکام و مسائل ہمارے اوپر عائد ہیں، جو حکم ہمارے اوپر ہے، ہم اس حکم کو جیسا اس کا حق ہے ویسا نہ کریں۔ مال ہے، اس کی صحیح طور پہ زکوٰۃ نہ عطا کریں۔ جسم ہے، آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس دیکھنے میں ہم خیانت نہ کریں۔ علم ہے، اس علم کو نہ چھپائیں، اس پر عمل کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ امانت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور نہ تم آپس میں امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کریں۔ تو سب سے پہلے امانت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، یعنی آپ کی سنتوں کی ہم پاس و لحاظ رکھیں، اور یہ دین اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، اس کو جب تک ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک بھی یہ امانت ادا نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ کیونکہ رسول مکرم نے آخری خطبے میں آپ نے بیان فرمایا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بعد آپس کی امانت ہے، جو ہمارے پاس کوئی چیز رکھ کر کے جاتا ہے، اور اس میں راز بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں راز دے کر کے جاتا ہے کہ یہ امانت ہے میری، اسے دوسروں تک، یعنی اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور امانت بات کی امانت بھی ہوتی ہے، کسی کے راز کی امانت بھی ہوتی ہے، کسی کے دولت کی امانت بھی ہوتی ہے، تو ان ساری امانتوں کا ہم پاس و لحاظ رکھیں۔ امانت کے تعلق سے دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کا حق کیسے ادا کیا کہ ہر کچھ قربان کر کے اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس دین کو عمل کر کے دکھا کر کے، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچایا پورا ایکسپلین کر کے۔ اور لوگوں کی امانت اس وقت جب یہ دشمن ہو گئے تھے، کل کی کلاس میں آئے گا کہ کس قدر یہ مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو حضرت علی کو امانت کو سپرد کیا اور کہا کہ یہ فلاں کی امانت ہے، انہیں لوٹا کر کے مدینہ واپس آنا، جبکہ وہ مدینہ والے آپ کے خون کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتی کو بتا دیا کہ یہ امانت ہے، اور امانت اگر دشمن کی بھی ہے تو اس دشمن کی بھی امانت کو ادا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 28، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم ہے یعنی اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہ بڑی نعمت ہے، اور یہاں پہ تمہیں آزمائش کے لیے، فتنہ یعنی آزمائش کے طور پر تمہیں مال دیا گیا ہے، اولاد دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تمہیں آزما رہا ہے کہ یہ مال مل جانے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، یہ اولاد مل جانے کے پاس کیا اسی میں کھو کر کے رہ جاتا ہے، اسی میں ڈوب کر کے رہ جاتا ہے، یا اس کے اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کو بھی پورا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی یہ مال اور اولاد جو فتنے کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہوئے اور اللہ کے احکام و مسائل کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آئے اب تفسیر کی طرف، آیت نمبر 28 کی تفسیر صفحہ نمبر 779 اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت امتحان اور آزمائش کے لیے عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ ان انعامات کی موجودگی میں، یعنی یہ دولت اور یہ بچے، ان انعامات کی موجودگی میں اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اور دولت کا مزہ لینے میں ہی تم رکے ہوئے ہو، یا اس کا حق بھی ادا کرتے ہو، یہ آزما رہا۔ اور بھی جو دوسرے اللہ کے احکام و مسائل ہیں، تو ایک طرف اللہ رب العزت نے مال کی اور بچوں کی محبت رکھ دیا، اور دوسری طرف اب اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، تو اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے کون نہیں۔ اس طریقے سے سورہ تغابن
آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ تغابن آیت نمبر 15، بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ ہی کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، اور ہم تم پر پرکھنے کے لیے یعنی آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، تمہیں پرکھنے کے لیے کہ تم میں کون مطیع اور فرمانبردار ہے۔ ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، یعنی تمہارے حالات کبھی برے ہوتے ہیں اور کبھی تمہارے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں پرکھا جائے، تمہیں چیک کیا جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 9، مومنوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو خبردار بھی کر دیا کہ یہ مومنوں تمہاری مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو خبردار ہو جاؤ کہ یہی گھاٹا اور خسارہ ہے۔ اور گھاٹا اور خسارہ کیا؟ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اس سے بڑا گھاٹا اور خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے پاس جو اجر ہے، کن کے لیے اجر ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہیں جو حدیث میں بتایا گیا، اور متفق علیہ حدیث ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو جس شخص میں موجود ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اگر یہ تین کوالٹی اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم ایمان کی حلاوت کو یعنی ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو ہم پالیں گے۔ اور وہ تین صفت کیا ہے؟ اور اس سے آخرت میں بھی جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، تو اس سے اللہ کا اجر عظیم ملے گا۔ یہ تین صفت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دیگر تمام چیزوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوں۔ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اللہ سے زیادہ محبوب نہیں، اللہ کے احکام و مسائل کو پورا کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے زیادہ نہ یہ اولاد محبوب نہ یہ مال محبوب۔ یہ ایک پہلی صفت، اور دوسری صفت بھی اسی سے ملتی ہوئی، اور جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو تو محض اللہ کے لیے، اور بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر کسی سے وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے وہ اس سے نفرت کرے یا بغض کرے، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت، جسے آگ میں ڈال دیا جانا زیادہ پسندیدہ ہو اس کے کہ اسے دوبارہ کفر کی طرف لوٹایا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دے دی ہے، یعنی اسے شرک اور بدعت سمجھا دیا، شرک اور بدعت سے اسے، شرک اور کفر سے اسے نکال دیا۔ شرک اور کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے وہ آگ میں چلا جانا پسند کرتا ہے۔ یہ تین صفت اگر کسی کے اندر آ گئی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی صفت جسے اللہ اور اس کے رسول دیگر تمام چیزوں سے یعنی اس کا جو مال ہے اور جو اولاد ہے تمام چیزوں سے کہ نسبت زیادہ محبوب ہو، اللہ کے احکام و مسائل۔ بخاری شریف حدیث نمبر 16 اور مسلم شریف حدیث نمبر 43 یہ آیت نمبر 28 تھی، آیت نمبر 29 اور ہماری کلاس کی یہ آخری آیت ہے، اور اس کے اوپر ہم غور کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان والوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، اور ایمان والا ایسا ہوتا بھی ہے۔ اگر ہم ایمان والوں کی صفات کو اگر دیکھیں تو ایمان والے کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں جو ایک متقی کے اندر صفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی وہ ساری صفات کو اکٹھا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں فرقان دے گا۔ تقوی کی پہلی نعمت اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرقان کہہ کر کے فرمایا۔ فرقان کیا ہے؟ حضرت ابن عباس، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 780، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سدی، مجاہد، اکرمہ، ضحاک، قتادہ، مقاتل بن حیان رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی ایک مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرقان کے معنی رنج و غم سے مخلصی یعنی نجات اور چھٹکارا ہے۔ فرقان کے معنی غم اور نجات سے رہائی ہے، چھٹکارا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور دنیا میں جو ہمارے پیچھے غم لگے ہوئے ہیں، جو فکر اور پریشانیاں ہیں، جو ٹینشن ہے، کسی کو کاروبار کی ہے، کسی کو صحت کی ہے، کسی کو بچوں سے ہے، کسی کو رشتہ داروں سے ہے، اور یہ جتنی بھی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، رب ہمارا خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے
کہ تم یہ لے آؤ اپنے اندر، یہ تقوی کی صفت لے کر کے آ جاؤ، اور وہ رب وعدہ کر رہا ہے کہ جس کی ذات یوں ہے کہ وہ کن کہہ دے اور فیکون وہ ہو جائے، یہ ساری کائنات کو وہ اپنے ایک حکم سے بناتا اور مٹاتا ہے۔ وہ رب ہم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں فرقان دوں گا۔ اور فرقان کی میری ابن عباس اور تمام مفسرین جو یہاں پہ میں نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ رنج اور غم سے نجات دے گا، چھٹکارا دے گا۔ اور مجاہد نے فرمایا ہے، مجاہد رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ابن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے، اور مجاہد نے فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت میں رنج و غم سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے، دنیا میں بھی رنج اور غم سے نجات عطا فرمائے گا، چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس کے معنی نجات کے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے معنی نصرت کے ہیں، نصرت عطا فرمائے گا، نور کے۔ اور محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس کے معنی حق و باطل میں فرق ہے۔ فرقان کا ایک معنی حق اور باطل میں فرق کے بھی آتے ہیں، اور فرقان کا ایک معنی نور بھی آتے ہیں، اور فرقان کا ایک معنی حکمت بھی آتے ہیں۔ حکمت یعنی قوت فیصلہ۔ آج ہم قوت فیصلہ نہیں ہے ہمارے اندر کہ اس وقت میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، نور نہیں ہے کہ اس حق اور باطل میں ہم تمیز کر سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا منہج ہے، کیا صحیح دین ہے۔ تو ان سب کی اللہ رب العزت بصیرت عطا فرماتا ہے اگر تقوی آ جائے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے احکام کو بجا لائے۔ تقوی کیا ہے اصل میں؟ تقوی ہے اللہ کی ایسی محبت ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہو، اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو۔ اور اللہ سے ایسی محبت وہ کب ہوگی؟ جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کے احسان کو، اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہم جانیں گے، تب اس سے یہ چیز ہوگی۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بچ جانے کا، جیسے صحابی رسول فرماتے ہیں کیا تمہارا خاردار جھاڑی میں سے گزر ہوا ہے؟ کیسے نکلتے ہو؟ کانٹوں کی جھاڑی کے بیچ میں سے کیسے نکلتے ہو؟ اس صراط مستقیم پر جو کانٹے کی جھاڑی ہے اس کے بیچ میں سے جو تم نکل رہے ہو، وہ جو صراط مستقیم، اس سے تم کیسے نکلو گے؟ یہ صراط مستقیم پر کیسے چلو گے؟ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے، گناہوں سے بچاتے ہوئے نکلیں گے۔ اور اس کے دائیں طرف شک ہے اور بائیں طرف شبہات ہے۔ شک، شیطان شک کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں نبی مکرم اللہ کے نبی ہے نہیں، پتہ نہیں قرآن ہے۔ شک، اور شک کا علاج علم ہے، اور دوسری طرف شہوات۔ ایک طرف شک ہے اور دوسری طرف شہوات۔ شہوات یعنی ہماری خواہشیں، ڈیزائرز، جو ہماری خواہشیں ہیں، اس خواہشوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اس خواہشوں کے لیے ہمیں اپنا ورک کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس کو کہ ان خواہشوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر بچے کھیل رہے ہیں اور اذان ہوئی، سبھی بچے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سے 2 بچے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے اور باقی وہاں کھیل رہے، تو وہ 2 کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کنٹرول کیا اپنے خواہش پر، اپنے ڈیزائرز پر کہ نہیں میرے رب کا حکم آ گیا، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ میں کھیلوں۔ دوست کھیل رہے ہیں، اب میری باری آئی ہے لیکن میرے رب کا حکم آ گیا، اب اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ یہ ہے صبر اور یہی ہے تقوی کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہاں پہ مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اس حکم کو پورا کرنے کے اب آپ فائدے دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس تقوی کے کس قدر فائدے بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے فرقان دے گا، فرقان دے گا یعنی نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ جس بھی مصیبت میں ہم ملوث ہیں، ہم صحت کو لے کر کے، بیماریوں کو لے کر کے ہیں، یا اپنے کاروبار کو لے کر کے ہیں، قرض کو لے کر کے، رشتہ دار کو لے کر کے ہیں، شوہر کو لے کر کے ہیں، بیوی کو لے کر کے ہیں، جس بھی مصیبت کے اندر ہم ملوث ہیں، میرا رب یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو میں نکلنے کی وہاں سے میں راستہ نکالوں گا۔ اور اس فرقان سے مطلب صحیح اور غلط کی تمیز اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس سے ایسی نعمتیں، اللہ اکبر، کہ صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے۔ نور ہے یہ نور، اور یہ حکمت بھی اس کا کہا گیا ہے کہ قوت فیصلہ عطا فرمائے گا، حق اور باطل میں تمیز پیدا فرمائے گا۔ اور آگے سنیں آپ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے احکام کو بجا لائے اور اس کی منع کردہ امور سے اجتناب کرے تو اسے یقیناً حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ رب العزت جو احکام و مسائل ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قوت فیصلہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے
کہ کس وقت میں کون سا فیصلہ کرنا ہے، اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں کہ کس وقت میں کون سا عمل ہم کو کرنا ہے. اور یہ توفیق یقیناً اس کی فتح و نصرت، یہ توفیق فیصلہ کرنے کی، یہ توفیق یقیناً اس کی فتح و نصرت، نجات اور دنیا کے رنج و غم سے نجات اور روز قیامت کی سعادت ہے، گناہوں کی بخشش. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کے اوپر پھر سے غور کریں، اور اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور تمہیں تمہاری برائیاں دور کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں دور کر دے گا. یہ برائیاں کیا ہیں؟ جو گناہ ہم نے کیے ہیں. اور سید الاستغفار میں یہی ہے کہ اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی برائی سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا. جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ مصیبت بن کر کے ہمارے سر پر ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو اس میں سے کسی کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے. گناہ کی وجہ سے ہی ہمارے پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو تم پر تکلیفیں آ رہی ہیں یہ تمہارے بعض گناہوں کا نتیجہ ہے تاکہ تم رجوع کرو. تو جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ گناہ کی وجہ سے. اور دوسرا، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی کی طرف کھینچتی ہے. جیسے جب ہم اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے تو ایمان میں کمزوری آتی ہے اور گناہ کی طرف پھر انسان بڑھتا ہے. تو یہ دوسری نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. سبحان اللہ. جو برائیاں ہمارے اندر ہے، غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، دھوکہ دینے کی ہو، شرک کی ہو، بدعت کی ہو، ان برائیوں کا ہمارا خالق وعدہ کرتا ہے کہ دور کروں گا اور تمہیں بخش دوں گا. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کروں گا، تمہیں بخش دوں گا. یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت فضل والا ہے. اس طرح تقوی کے فائدے سورہ حدید آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 28، مومنو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ. تقوی اختیار کرو اور اس کے پیغمبر، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا. جو تم اجر کر رہے ہو اس سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے. یہ تمہارے عمل کی روشنی، یا اللہ رب العزت تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ اس احکام و مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. مومنو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، یعنی جس میں تم عمل کرو گے، اور وہ تم کو بخش دے گا. یہاں پہ فائدہ، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تقوی کے تعلق سے چند آیتیں اور سماعت فرمائیں، پھر اس کے اوپر ہم غور کریں گے کہ ہم متقی کیوں نہیں ہو پا رہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ہدایت. اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 194 194، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ساری کائنات کا خالق اور مالک اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں متقیوں کے ساتھ ہوں. اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 76 76 میں اللہ فرمایا کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ محبت کرے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت متقیوں کو ان کے دشمنوں کے مکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے گا. بتائیں ہمارے کس قدر دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے. اگر ہم متقی ہو گئے، رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ان سے بچائے گا. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 125 کہ اللہ رب العزت متقیوں کو فرشتوں سے مدد عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت نمبر 138 اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اس طریقے سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 155 میں فرماتا ہے تاکہ تم پر اللہ متقی بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتا ہے اور 38 میں اللہ فرماتا ہے ڈر اور غم نہیں ہوگا. جو متقی ہوگا اللہ رب العزت اسے ڈر اور غم سے نجات عطا فرمائے گا. اس طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے دہانے کھول دوں گا. تقوی اختیار کر لو، آسمان اور زمین کی نعمتوں کے دہانے، دروازوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں کھول دوں گا. اللہ اکبر. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سورہ اعراف آیت نمبر 128 اچھا انجام ان کے لیے ہوگا
اسے اچھا انجام عطا فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 156 کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے متقیوں کے ساتھ اپنی رحمت کو لکھ دیا ہوں۔ ابھی میں صرف 7ویں سورہ آراف تک پہنچا ہوں، اس کے آگے بھی قرآن کے اندر جہاں جہاں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ متقیوں کا اللہ نے پورے قرآن کے اندر کس قدر ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ میں یہ نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب ہم غور کریں اپنے حالات پر کہ ہم تقوی کیوں نہیں اختیار کر پا رہے۔ تقوی یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اور بڑی سے بڑی نافرمانی سے ڈر جانا۔ آپ اگر غور کریں تو یہ ڈر، جب واقعی کسی کا ڈر ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے اندر غیر شعوری طور پر ایک اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہم اس وقت عمل کر لیتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر سانپ نکل گیا تو اس کا ڈر ہمیں ایسے عمل کروا دیتا ہے جو عام طور پہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا تیزی سے بھاگ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں گھر سے۔ شیر آ گیا تو ایسا ڈر، چھپکلی اس سے ڈر، آگ سے ڈر، اور اس کے ڈر سے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اصل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو۔ جس چیز سے میں نے منع کیا ہوں وہ فیس بک میں بہت آسانی سے آ رہی ہے، لیکن روک لو، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور بھی دوسری جگہ دیکھیں تو یہ بہت سمپل چیزیں، اللہ کے جو احکامات ہیں بہت آسان ہیں، جس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل میں ڈر کی کمی ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں۔ تقوی سے اور بھی غور کریں، تقوی سے کون سی چیز روک رہی ہے، کون سے اعمال ہیں جو نہیں کر پا رہے، اس کو ہم ریسرچ کریں، ایک پین اور کاپی لے کر کے بیٹھیں، کیونکہ یہ آخرت کا مسئلہ ہے اور دنیا بھی اس میں ٹکی ہوئی ہے۔ دنیا تو اللہ رب العزت ایسی عطا فرمائے گا، ایسی عطا فرمائے گا، اس دنیا کی حقیقت کو ہی ہم جان لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک گھر کے سامنے مرا ہوا بکری کا ایک چھوٹا سا بکرا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا، تم میں سے کون اس کو 2 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ، اسے گھر والوں نے اسے پھینک دیا، چھوٹے کان کا بچہ، ہم میں سے کون اس کو لینا پسند کرے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ قیمت نہیں ہے، اس لیے جا، جتنا استعمال کر سکتا کر لے، کیونکہ یہ ہے کتنے دن کے لیے یہ دنیا۔ جیسے ہمارے گھر کے بازو میں اگر ہم ڈسٹ کو اکٹھا کر دیں، کچرے کو اکٹھا کر دیں، تو ہمارا اگر دشمن بھی اس کو آ کر کے لے جائے تو ہم لے جانے دیں گے، کیونکہ ڈسٹ ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک پین بھی ہمارا دشمن لے جائے گا تو ہم اس کو لے جانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی قیمت نہیں، اور بے شمار آپ اس کی دلیلیں جانتے ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ رب العزت اگر آخرت پر ہماری نظر ہوگی تو یہ دنیا ہمیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے کہ اس کی وقت ہے، جیسے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا، ٹھوکروں پہ لا کے رکھ دیا پوری دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ٹھوکروں پہ لا کر کے رکھ دیا، کیا کچھ نہیں عطا فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، اور قیامت تک کے لیے وہ نصرت اور مدد اور اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ عطا فرما دیا۔ تو تقوی سے کون سی چیز روک رہی ہے، یہ ہم غور کریں۔ کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، اور کون سی نافرمانی ہے جو ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ یہ لکھیں اپنے کاپی کے اندر، ایک کالم بنائیں کہ یہ فرائض ہیں جو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ گناہ کے کام ہیں جو ہم سے چھوٹ نہیں رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ غور کریں، اس کو بھی نوٹ کریں۔ کیا غور کریں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ میں یہاں پہ اس کلاس میں جو موجود ہیں بہنیں، ان میں سے کئی بہنوں کو جانتا ہوں، اس اللہ کے کلام تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ چند بہنیں تو اس طرح ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شوہر کی رشتہ داری کو چھوڑ دیا، کوئی معمولی بات نہیں، طلاق ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمیں شرک کے لیے کہتے ہیں، یہ ہمیں بدعت کے لیے کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اتنی بڑی نعمت، کیا کتنی بڑی نعمت ہے، شوہر نہ ہو تو دنیا کس قدر مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ کسی نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑا ہے اور کسی نے اپنے بڑے بڑے جاب کو چھوڑا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ حرام جاب تھا، حرام کاروبار تھا، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا، اس وجہ سے کسی نے دوستیوں کو چھوڑا ہے۔ دوستی کتنی قیمتی ہوتی ہے،
لیکن میرا رب ناراض ہو جائے گا، یہ ایسا ناراض اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اس وجہ سے دوستی چھوڑ دی، حرام دولت کو چھوڑ دیا، کتنی قربانیاں دیے ہیں، جب جا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب چند باقی ہے، چند۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میں نے شراب نہیں پیتا ہوں، میں جیسے آپ دیکھیں کس قدر قربانیوں کے بعد یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کس قدر قربانیاں دیے ہیں، چند آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشتوں کو چھوڑا گیا ہے، طلاق ہوئی ہے، جاب چھوڑے ہیں، دوستی چھوڑی ہے، حرام چیزوں کو چھوڑا ہے۔ چند نافرمانیوں کا بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں کہ اللہ کی کون کون سی بڑی بڑی نافرمانیوں سے ہم بچے ہیں، یعنی ہم شرک سے بچے ہیں، بدعت سے بچے ہیں، لیکن اب وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جو چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو جب آپ نوٹ کریں گے اور ٹک مارک کرتے جائیں گے، آپ ایک لسٹ بنائیں کبیرہ گناہوں کی اور پھر اس کے بعد صغیرہ گناہوں کی۔ تو جب آپ ٹک مارک کریں گے، آپ مجھ سے لسٹ لے لیجئے گا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور جب آپ ٹک مارک کرتے جائیں گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اس قدر کبیرہ گناہوں سے میں بچا ہوا ہوں۔ میں شراب نہیں پیتا، میں بدعت نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، میں مرڈر نہیں کرتا، میں چوری نہیں کرتا۔ آپ ٹک مارک کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، لاسٹ میں کچھ پوری لسٹ میں 2-3 چیزیں ایسی ہوں گی جو اٹکی ہوئی ہے، جو رکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کو کراس کریں گے، اللہ اکبر، اس دن ہم متقی ہو جائیں گے، اس دن ہم ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے، اس دن ہمارا رب ہمارے سے محبت کرے گا اور جبریل امین کو بلا کر کے کہے گا کہ اے جبرائیل، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اے جبرائیل، پھر جبرائیل اپنے فرشتوں کے بیچ میں، اپنے جو سردار ہیں ان کے بیچ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی، یعنی جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ دنیا کے سارے فرشتے اس سے محبت کریں گے، اور وہ فرشتے جن کے ہوں گے، جس چیز کے اوپر مأمور ہوں گے، وہ وہاں پہ آ کر کے کہیں گے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کا لحاظ کرو۔ دنیا کی ہر چیز قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ پھر وہ 2 چیزیں رک گئی ہیں، جب آپ کو ایک پازیٹیو انرجی ملے گی۔ اتنا سب بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے کس قدر قربانیاں دیے ہیں اور کس قدر اللہ کے فرائض کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں ہماری زندگی میں اٹکی ہوئی ہے۔ آپ پورا اگر اس ورک کو اگر کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ کام ہے جو میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ جیسے یا تو نکلے گا کہ فجر کی نماز نہیں ہو پا رہی، یا زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ کر کے میں نہیں دے پا رہی ہوں، یا وہ میں نے رشتہ توڑ دیا ہے اس کو مجھے جوڑنا ہے، یا وہ غیبت مجھ سے نہیں چھوٹ پا رہی، وہ چغلی مجھ سے نہیں چھوٹ پا رہی۔ اور کس کی چغلی؟ اپنے شوہر کی، یا اپنے ساس کی، یا اپنی بہو کی۔ وہ فیس بک نہیں چھوٹ پا رہا، وہ پاکستانی سیریل نہیں چھوٹ پا رہے۔ چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، چند چیز، اور جیسی ہمت کر کے آپ اس کو کراس کریں گے، اللہ اکبر، متقی ہو جائیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہو جائیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رسول نبی مکرم سے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب بتائیں کتنی بڑی بات صحابہ کے لیے سامنے یہ آ گئی تھی کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساری کائنات کے خالق اور مالک کے خاص بندے ہیں؟ نبی مکرم رحمت اللہ عالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں اور اس کے خاص بندے۔ اب اضافہ کیا کیا کہ یہ دوست ہیں اور اس کے خاص بندے۔ اللہ کی دوستی، اللہ کے خاص بن جانا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس رب نے ہمیں اس قدر نعمتیں بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تقوی اختیار کر دو گے تو دنیا میں تمہارے قدموں میں ڈال ہی دوں گا، لیکن وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کے ذریعے کروایا، ساری کتابوں کے ذریعے فرمایا، وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری نعمت قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ بس تم یہ تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار۔ اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر مند و آئین جیسا حکم ہے ویسا ہم کھڑے اتر جائیں، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور اسلام پہ داخل ہونا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسلام پہ عمل کرو گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بالکل جھوٹ بات ہے، جب ہم اسلام پہ عمل کریں گے زندگی آسان ہوگی، آسان۔ آپ دیکھ لیں اسلام کے تعلق سے اگر آپ نکاح کریں گے تو پریشانی زیادہ ہے، یا آج کے معاشرے کے حساب سے آپ نکاح کریں گے تو پریشانی زیادہ ہے؟ آج کے معاشرے کے حساب سے اگر نکاح کریں گے، کتنی بھی دولت مند ہو قرض لینا ہوگا، اور لوگوں کو کتنا ہی کھلا دیں وہ باہر نکلنے کے بعد نقص نکال دیں، لڑکی کو کتنا بھی دے دیں اس کے گھر والے ضرور کہہ دیں گے کہ یہ چیز کم لے کر کے۔
دنیا کے حساب سے جینے میں مشکل ہی مشکل ہے، اور رب کائنات نے جو زندگی جینے کا ہمیں طریقہ دیا ہے اس زندگی جینے میں آسانی ہی آسانی۔ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ دین بال سے باریک ہے، جبکہ دین بہت آسان ہے، بہت اللہ نے کہا کہ میں نے آسان کر دیا قرآن کو، تو اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا، اس پر عمل کرنا سب کچھ آسان ہے، اور اگر نہیں عمل کریں گے تو پھر دنیا میں عذاب بھی ہے، مصیبت میں مصیبت گھری ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈالوں گا۔ دیکھ لیں کس قدر تنگی اور پریشانی چلی آ رہی ہے۔ تو اگر تقوی کی زندگی جئیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جئیں گے تو دنیا ہماری آسان ہوگی۔ بھائی جب شراب نہیں پیئیں گے تو کیا لوگ برا کہیں گے اچھا کہیں گے؟ جھوٹ نہیں کہیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، لعن طعن نہیں کریں گے تو لوگ کیا اچھا کہیں گے برا کہیں گے؟ یہ کیسا شیطان کا جال ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے جاتے ہیں تو وہ ایسا ڈراتا ہے کہ نہیں اس سے ایسا ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں، الٹا ہونا ہے، اس سے اچھا ہونا ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی توفیق ہمیں ملتی ہے، اور بے شمار اس سے فائدے۔ وقت کافی ہو چکا تو بس ہم ورک کریں، میں خود بھی کروں، آپ بھی کریں، لسٹ بنائیں کہ کون کون سے برائی کے کام ہیں جس سے ہم بچے ہوئے ہیں اور کون کون سے نیکی کے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو نیکی کے کام ایک دو بچیں گے جو ہم نہیں کر پا رہے، جیسے رشتہ داری کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، یا فجر کی نماز وقت پہ نہیں ہو پا رہی، یا اس پیغام کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں قرآن کو، یا سب سے بڑی دقت علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ علم حاصل نہیں کرنا یہ تو سب سے پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اور اسی طریقے سے جب گناہ کی لسٹ میں ہم ٹک مارک کریں گے کہ ہاں میں شرک سے بھی بچ گیا، فلاں سے بچ گیا، شراب نہیں پیتا ہوں، دھوکہ نہیں دیتا ہوں وغیرہ، تو چند چیزیں ہماری بس بچ جائے گی کہ ہم بیوی کے لیے غیبت و چغلی تو نہیں کرتے ہیں، یا شوہر کے لیے تو نہیں کرتے ہیں، ساس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، بہو کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر ہم کبیرہ گناہ سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ سے اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، قرآن میں فرمایا اللہ نے۔ اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ دو لوگوں پر قبر کے عذاب ہو رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا ایک کو طہارت کی وجہ سے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ایک کو یہی غیبت کی وجہ سے، یہ چغلی جو لوگوں کے اندر نفرت اور دوری پیدا کرتی ہے۔ تو ایسے چند برائیاں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے فیس بک میں بہت آگے جانے سے بچنا ہے، مجھے وقت کو خراب نہیں کرنا ہے ان سیریلوں کو دیکھ کر۔ چند چیزیں سامنے آئی اور اس کو ہمت کر کے ہمیں توڑنا ہے۔ جیسے میں نے اگزامپل دیا کہ بچے لوگ کھیل رہے ہیں اور اذان ہو گئی، دو بچے توڑ کر کے چلے گئے، کھیل کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس طریقے سے ہماری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہی صبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کا اگر ہم ساتھ چاہتے ہیں تو صبر کر لیں اپنے گناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اے اللہ مجھے عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ہم سب جو یہاں سن رہے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے رک سکتے ہیں، اے آقا صرف تیری توفیق کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان کی قوت اور طاقت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ رکھ، اے اللہ اس عمل پہ ہمیں چلا دے جس پہ صحابہ اکرام چلے، اے اللہ قرآن و حدیث پر ویسا سمجھنے، ویسا ایمان لانے اور ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح صحابہ اکرام اور ان کی صحیح طریقے سے اتباع کرنے والوں نے کیا ہے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔